فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا پھر لاکھوں کروڑوں شکر، اس کا دل سے حمد و ثنا، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر قرآن کی اس محفل میں اس کے دین کو سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ کل ہم نے نماز کے سبجیکٹ میں نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھا کہ یہ کیوں کر امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ نماز ادا کریں، ہم لوگ نماز کو کیوں سیریس لیں، اور نماز کی فرضیت اور اس کی ہماری زندگی میں اور ہمارے بچوں کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز کی فضیلت دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس نماز کی ادائیگی سے، اس عبادت کی ادائیگی سے ہمارے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کس کس طرح فضل و کرم کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم بحیثیت بنی نوع انسان کس طرح کی فضیلت اور درجات پر پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کیا کیا انعام و اکرام رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چوتھا ٹاپک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جو کہ نماز کی فضیلت پر ہے انشاءاللہ۔ بس مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں اس کو کھول لوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سلائیڈز آ جائیں۔ جی جناب، تو آج ہم انشاءاللہ نماز کی فضیلت کو دیکھیں گے۔ تو نماز کے افضل ہونے کے لیے یہی ایک بات، اس کے علاوہ اگر ہمیں اور کچھ بھی نہ پتہ ہو اور کچھ بھی نہ ہمیں بتایا گیا ہو، تو یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فریضہ ہم پر عائد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور
لہٰذا ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے نماز کی ادائیگی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو دیکھیے، ہم بحیثیت بنی نوع انسان، بحیثیت بشر، خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے۔ دن میں نہ جانے کتنی بار ہم سے چھوٹی بڑی بہت ساری غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ایک اعضاء پر اگر دیکھا جائے تو کئی کئی گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر یہ بوجھ ہم اسی طرح اٹھائے اٹھائے پھریں تو ان بوجھوں کے گھٹن سے ہم نہ صرف یہ کہ ہماری روح فنا ہو جائے، بلکہ ہماری زندگی میں بھی اس کے اثرات اس قدر برے اور اس قدر خوفناک ہوں کہ جن کو سہنے کی، برداشت کرنے کی ہم تاب نہیں لا سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات نے ہمارے پر احسان فرماتے ہوئے نماز کی ایک ایسی عبادت رکھ دی، اور پھر نماز ہی کے اندر وضو کی ایک ایسی پریکٹس رکھ دی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جب ہم نماز کی نیت سے وضو اچھی طرح کریں گے تو ہمارے ہر اعضاء کے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے، وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کو حدیث کی روح سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا اس میں تذکرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے یا تو حد جاری ہوتی ہے یا اس کے لیے کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یا پھر اس کے لیے توبہ استغفار ہے، تو اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، چاہے تو اس پر ہماری پکڑ کرے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرماتے ہوئے ہماری روزمرہ زندگی میں یہ ایک ایسی چیز کو رکھ دیا کہ جس پر بلا کچھ خرچ کیے ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کر کے روز کے روز اپنے ان تمام صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف بخشش ہی نہیں ہوتی بلکہ گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، روز قیامت انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھے گا کہ تمہارے یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے انکار نہیں کر پائے گا، ہر چیز کا اقرار کرے گا کہ ہاں مجھ سے یہ سرزد ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لو آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ اللہ پاک، میرے فلاں اور فلاں اور فلاں بھی تھے جو اس کو اس کے نامہ اعمال میں نظر نہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تو میں نے کب کے مٹا دیے، تیرے نامہ اعمال میں سے کب کے مٹا چکا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو دھوتی ہے، گناہوں کو ڈھانپتی ہے، بلکہ سرے سے سلیٹ کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 526 ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے وہ نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ ایک حدیث میں کچھ اس طرح بھی اسی طرح کی اس روایت کا مفہوم آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے ہمارے ساتھ ابھی نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ شخص کہتا ہے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بے شک پڑھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس تو اللہ تمہارا اس گناہ کو تمہاری اس نماز نے دھو دیا۔ کچھ اس طرح کا مفہوم ہے ایک اور اسی طرح اسی حدیث کے بارے میں، لیکن اس کی ظاہر ہے کہ ریفرنس نمبر ڈیفرنٹ ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں کا کفارہ بننے والی یہ نیکی ہے۔ اچھا، یہ کافی لمبی ہے اور اس حدیث میں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا ملے گا، نماز کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اس کو بڑے غور سے سنیے گا، اور جہاں جہاں کچھ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی یا کچھ تھوڑا ہمارا ڈسکشن کا ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانے سے روکے رکھا، یہاں تک قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا کو دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے حجرہ سے باہر تشریف لائے، لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز مختصر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آواز دے کر لوگوں کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ میں فجر میں بروقت مجھے تم لوگوں کے پاس مسجد میں پہنچنے سے کس چیز نے روک لیا؟ میں رات میں اٹھا، اب وہ سناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر ماجرا کیا ہوا۔ میں رات میں اٹھا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی جتنی بھی میرے نام لکھی گئی تھی، پھر میں نماز میں اونگنے لگا یہاں تک کہ مجھے گہری نیند آ گئی۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں برتر رب کے ساتھ ہوں اور وہ بہتر شکل و صورت میں ہے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے کہا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کے اونچے مرتبے والی جماعت، ملائے اعلیٰ جس کو بولتے ہیں، کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، رب کریم میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ سے 3 بار پوچھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو کر سامنے آ گئی اور میں جان گیا اور پہچان گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص معجزہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے کہا، رب میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، کفارات کے بارے میں، کفارات جو کفارہ ہوتا ہے نا، کہ اس سے کفارات کے بارے میں۔ اس نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نماز باجماعت کے لیے پیروں سے چل کر جانا یعنی پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اور ناگواری کے وقت بھی مکمل وضو کرنا، یعنی کہ جب کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے، جب کبھی ہم اگر بیمار ہیں، طبیعت میں کچھ تھوڑی سستی اور کاہلی ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ تازہ وضو بنائیں، اس وقت بھی اپنے نفس کو کچلتے ہوئے اگر ہم مکمل وضو کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے گناہوں کا یہ بات کفارہ بن جاتی ہے۔ اس نے پوچھا، پھر کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟
تو میں نے کہا محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، نرم بات چیت میں، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ دیکھیں، وہاں بھی آئی، وہاں نماز باجماعت کا اور نماز کے انتظار کا، اور پھر مکمل وضو کے بارے میں کہا کہ کفارہ بنتا ہے، اور دوبارہ پھر بات چلی تو پھر انہوں نے کہا کہ تہجد کی نماز کے بارے میں کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو، اور مانگتے وقت کہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اسے پڑھو، یاد کرو، اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کا، اور برائی کو ترک کرنے کا، اور مساکین سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور تو مجھ پر رحمت کر، اور جب ارادہ کرے کوئی قوم فتنے کا تو مجھے فوت کر دینا۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور ان کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا ان عمل سے جو تیرے تقرب کا باعث بنے اور تجھ سے محبت کی طرف لے کر جائیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس دعا کو ضرور یاد کیجئے گا، اور یاد کر کے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیجئے گا۔ انشاءاللہ میں بھی اس کو یاد کروں گی، کیونکہ مجھے بھی یہ دعا اس وقت جب میں آپ کی اس کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے بھی یہ دعا تبھی میری نظروں سے گزری جب میں احادیث وغیرہ کو پڑھ کر اس لیکچر کو تیار کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے یہ، اس کا یہ والا پارٹ کہ اسالو کا حبہ کا وہ حبہ میں یحبو کا، یہ تو مجھے پہلے بھی پتا تھی یا آتی تھی۔ یہ ایک اور حدیث کے ریفرنس سے ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی دعا کرنی، اور یہ لیکن یہ باقی کا دعا جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر یہ بہت ہی جامع اور کمپلیٹ دعا ہے۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یقیناً نیکی کے کاموں میں جو سب سے زیادہ انفرادی اور سب سے زیادہ آسان بھی اور مشکل بھی جو کام ہے وہ بلا شبہ نماز ہے، اپنی نماز جس کی پابندی اگر ہم کر سکیں۔ اسی طرح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے نماز۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے حد لگنے والے کام کا ارتکاب کیا ہے، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ نے کہا، تب نماز کا وقت آ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ لی تو کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے حد کے قابل گناہ کا ارتکاب کیا ہے، میرے بارے میں اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ ہے اسے نافذ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا؟ اس نے عرض کی، ہاں۔ فرمایا، تیرا گناہ بخش دیا گیا۔ صحیح مسلم کی 2764 ہے، اور یہ غالباً یہ حدیث اس حدیث کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی نامحرم کے ساتھ کسی قسم کا بھی فزیکل تعلق جو ہے وہ ایک تو زنا، کھلا زنا ہے، اور پھر زنا کی آگے مختلف اقسام ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، اور انسان کی وہ زبان بھی زنا کرتی ہے، اور پھر اگر انسان اس پر قدرت پاتا ہو تو وہ اس فعل کو کر گزرتا ہے، ورنہ اسی پر اکتفا کر لیتا ہے۔ تو پھر یہ اصل میں دراصل یہ وہی ہے کہ اگر اس نے اس کو صرف کہا کہ میں نے بوسہ لے لیا تو obviously اس نے ایک سارٹ آف زنا کی اس کے ارتکاب کیا۔ ٹھیک ہے، اس کو جہاں تک اس کی قدرت تھی، جہاں تک وہ اس کی وہاں پہنچ تھی، اس نے اس حد تک اس فعل کو انجام دے دیا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ایسا کر دے کہ وہ ہمارے تمام صغیرہ گناہ، وہ جو جانے یا انجانے میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری بخشش فرما دے، کیونکہ ہم نہیں جانتے 24 آور میں کہاں کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، کہاں کہاں ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، حضرت انس بن سیرین سے روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت جندب سے انہوں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، یعنی امان میں ہے، اور اگر ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص سے اپنے ذمہ کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے تو پھر وہ اسے پکڑ لے اور پھر اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم سے نقصان کی پروٹیکشن دیں گے، لیکن کس صورت میں؟ اگر آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہوگی لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس شخص سے اپنے اپنے اس حق کے بارے میں مطالبہ کر لیں گے اور اس کے بارے میں اس کی پکڑ ہو گئی کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی، مطلب یہ کہ اگر فرض کریں آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی اور آپ فوت ہو جاتے ہیں، اور پہلا حساب جو عبادات میں ہے وہ نماز کا ہے، آپ سے اگر وہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس اپنے حق کا مطالبہ کر لے جو آپ کے ذمے تھا، تو بتائیے کہ اس وقت پھر اللہ چاہے گا تو آپ کو پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 657 ہے، تو لہٰذا اس بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈھال بھی ہے۔ ہماری نماز ہمیں ہمیں ہمارے ہر قسم کے گناہوں سے جب ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ارد گرد ایک آگ کا الاؤ جلا لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ قدم قدم پر ہمارے لیے آگ کس طرح جلی ہوئی ہے، اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ فجر اور عصر کی نماز پر پابندی رکھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہی دو ٹائم ہیں جس وقت فرشتے جو ہیں، یہ دو ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ہماری حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فرشتوں نے ہمیں کس حال میں چھوڑا۔ اگر فرشتوں نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر گئے ہوں گے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے حق میں، ہماری نماز کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نماز کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے باقی معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نماز وہ نماز جو ہم قائم کرتے ہیں، ایسی نماز جو ہم اس کے تمام ارکین، تمام واجبات اور تمام خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ نماز دراصل ہمیں پھر ہر برائی سے روکتی ہے۔
آج ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں تو لکھا ہے کہ نماز فحش باتوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری نمازیں پھر کیسی ہیں؟ ہماری نماز ہمیں پھر کیوں نہیں ان برائیوں سے بچا پا رہی، یا ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ تو اس کا جواب کہیں اندر سے ہمیں خود ہی آئے گا کہ ہم یقیناً کہیں نہ کہیں نماز کے کسی نہ کسی رکن میں کمی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے خشوع میں فرق ہے، یا کہیں نہ کہیں ہم نماز کا وہ حق ادا نہیں کر پا رہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس پر بصرہ کے آدمی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ یہ صحیح مسلم کی 634 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت اللہ تعالی ہمارے روبرو ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا نا، ایک حدیث میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی ہے، جس میں وہ تھا کہ سامنے تھوکنے سے منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور سنن ابی داؤد کی 945 ہے حدیث نمبر، جس میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے روبرو ہوتی ہے، لہٰذا کنکریاں نہ چھوا کرو۔ آپ کو پتہ ہے تب پکے فرش نہیں ہوتے تھے، کچے فرش تھے، کچی زمین پر چھوٹی موٹی کنکریاں، یہ وہ سب کچھ ہوتا تھا سامنے۔ تو وہ سم ٹائم کوئی نہ کوئی بندہ بشر ہونے کے ناطے کسی وقت دماغ میں نہیں بھی رہتا یا کچھ، تو یا بعض لوگ قصداً، جیسے ہم لوگ بھی اپنے دوپٹوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، کبھی ہم اپنی کچھ اور، کبھی ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، کبھی ہم نگاہیں اٹھا کے سامنے باہر دور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ اسی قسم کا عالم یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کنکریاں نہ چھوا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہمارے روبرو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح نماز کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے، دیکھیں ہماری روزمرہ زندگی میں آج کل کے اس فتنوں کے دور میں، اور آج کل جس قدر مشکلات، جس قدر معاشرتی گھریلو پریشانیاں ہیں ہر قسم کی، اس میں قدم قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدم قدم پر کوئی ایسا ہم ذریعہ اور طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے ہمیں دلی سکون ملے، جس میں ہمیں کوئی ایسی تسکین اور ٹھنڈک ملے، کوئی ایسی راحت نصیب ہو، کوئی ایسا یقین ہمارے دل میں اترے، یا ہمارے سامنے کوئی غیب سے ایسی مدد اور ایسا راستہ، ہماری مشکلات کا ایسا حل آ جائے کہ ہم اس چیز میں سے نکل سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی صراحت سے یہ حل ہمیں دیا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی دل کو بے سکونی ہو، تو فوراً سے پہلے ایک تو یہ کہ صبر کرو، کہ اللہ تعالیٰ پر یہ توکل رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی میں سے نکلنے کے لیے کوئی راہ ضرور سوچ رکھی ہوگی، اور پھر صبر کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھا کرو۔ لیکن نماز جو ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج کی زندگی میں اگر ہم سوچیں تو کوئی کہتا ہے میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کسی کا روپیہ پیسہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، اور کسی کی کوئی چیز اور کسی کا کوئی گھر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ جو راحت، جو سکون، جو
جو فیلنگز وہ اس میں نماز کے ٹائم کھڑے ہو کر پاتے تھے، کیونکہ دیکھیں وہ اپنی محبوب ہستی سے اس وقت مل رہے ہوتے تھے، اللہ پاک سے ملاقات کر رہے ہوتے تھے، اللہ پاک سے ہم کلام ہو رہے ہوتے تھے۔ تو اس وقت جب آپ اللہ تعالیٰ، تو جب آپ جس سے محبت کر رہے ہوں، اگر آپ اس کی کمپنی میں ہیں تو اس وقت سے زیادہ سکون، اس وقت سے زیادہ آپ کے دل کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو ہی نہیں سکتی جس وقت آپ اپنے محبوب سے کے پاس ہوں۔ تو یہی حال ایک مومن کا اپنی نماز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ بہت ہی زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ پھر نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں نا، دماغ بھی سکون میں آ جاتا ہے، آپ کا دل بھی سکون میں آ جاتا ہے، آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے دماغ میں آپ کی مشکلات کے حل کے سلسلے میں باتیں یا سلوشن ڈالتے ہیں کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ اچھا یہ تو معاملہ ایسے بھی حل ہو سکتا تھا، اور پھر آپ وہ کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے، اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو، مگر سوائے نماز، بے شک نماز مشکل ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں قدم قدم پر آج کے دور میں ہمارے لیے بے شمار فتنے ہیں، جگہ جگہ پر ہم لوگ، لیکن اگر ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے از حد رک جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی کے ساتھ ملنے جانا نا دنیا میں، دیکھیں اگر ہماری کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو سجا سنوار کے صاف ستھرا ہو کے، کچھ پرفیوم بھی لگایا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، بیسٹ ریپرزنٹیشن ہماری ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، او سوری اللہ تعالیٰ کے تو اس بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے لگتے ہیں نا نماز سے پہلے، تو ہم وضو بھی کرتے ہیں، کچھ گناہ اس وقت ہمارے، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیا میں گناہ کر کے اپنے آپ کو گندا کر کے اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ تو یہ سوچ بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ چیز ہمیں بہت سارے گناہوں سے روک دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیں یہ احساس ہی مار دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک ٹائم آپ 15-20 منٹ پہلے کوئی گناہ کر رہے ہوں، اور 15-20 منٹ کے بعد آپ اسی گناہ کے بوجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بغیر اس ندامت کے کہ آپ نے وہ گناہ کیا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ بھی کرتا چلا جائے جان بوجھ کر۔ دیکھیں انجانے میں چیز ہو جانا، غلطی سے ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی گناہ کرنا اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے بھی پانا، یہ دو بہت ہی انتہائی مشکل ہے۔ یا تو پھر اس میں آپ کا ضمیر ٹوٹلی مر چکا ہوگا، یا اس میں ہمارے اندر سے برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برائی کیا ہے، برائی برائی ہے۔
تو پھر اگر اللہ نہ کرے کہ ہم اس نوبت کو پہنچے ہوں، یا ہمارے اندر اس حد تک کالا ہو چکا ہو کہ ہمیں برائی اور اچھائی میں فرق ہی نہ ہو، اور ہم ان برائیوں کو کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہوں، تو اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے، اگر ہمیں اچھائی اور برائی کے درمیان فرق پتہ ہے، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نمازوں کے بھی پابند ہوں اور ہم برائیاں بھی کرتے چلے جائیں۔ تو لہٰذا پھر نماز جو ہے وہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اس چیز میں کہ اگر ہم نماز کے پابند ہیں تو ہم اپنے آپ کو 100% نہیں تو کسی حد تک ضرور برائی سے روک سکتے ہیں۔ یا پھر کانٹرری اگر یہ دیکھیں ہم کہ اگر ہم کسی نہ کسی برائی میں ملوث ہیں، دیکھیں اگر ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، اگر ہمارے بچے کسی برائی کا شکار ہو رہے ہیں، اگر ہمارے میاں یا ہمارے مرد حضرات جو ہیں ان کی کمائیوں میں برکت نہیں رہ رہی، یا پھر تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اپنا محاسبہ ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے گھر کے اندر، کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے۔ اور دیکھیں صرف ایک اور گھر کے اندر صرف ایک عورت کے نماز پڑھنے سے باقی سب کے اوپر سے وہ فرض ساقط نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ سب اگر آپ چاہتے ہیں نا اوور آل گھر کے اندر ایک سکون کا ماحول بنا رہے، اوور آل اب سب کے سب جو ہیں وہ ہر طرح کے معاملات میں ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی اولاد کو محفوظ رکھیں، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو محاسبہ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم فرائض میں سے کس چیز میں کمی کر رہے ہیں، اور اس میں پھر سر فہرست ہماری نماز ہی آ جاتی ہے، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نماز کو قائم کر رہے ہیں، کیا نماز کی ادائیگی میں کہیں کوئی کمیاں تو نہیں واقع ہو رہی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار دیکھیں، آپ نے بہت سارے لوگوں کو ارد گرد اگر مشاہدہ کیا ہو، اگر آپ نے دیکھا ہو جن لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں ہیں، اور ان لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے اور بہت زیادہ واویلا مچاتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے بہت بے سکونی ہے، اولاد بہت تنگ کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے دولت کی۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دولت کی ریل پیل ہے۔ دیکھیں پیسے کی برکت کا مطلب پیسے کا زیادہ ہونا نہیں ہے، پیسے کی برکت کا مطلب بہت وسیع ہے۔ پیسے کی برکت کا مطلب آپ کی زندگی میں بلکہ برکت کا ہونا خالی پیسے کے ذریعے نہیں، اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اگر ہم برکت کو، اور یہ نماز کی برکت جو ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکتے ہیں نا، یہ اس طرح ہے کہ کم پیسے میں بھی آپ کو قناعت فیل ہوگی، کم پیسے میں بھی آپ کی ضروریات احسن انداز سے عزت کے ساتھ پوری ہو رہی ہوں گی، کم پیسوں کے باوجود آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کے لیے سکون کا باعث بن رہی ہوگی، یہ بھی برکت ہے۔ کم پیسہ یا پھر اس کی نماز کی برکت سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ہر کام میں برکت ہے، آپ کے وقت میں برکت ہے، آپ کی صحت میں برکت ہے، آپ کا پیسہ ڈاکٹروں پہ نہیں لگے گا، آپ اپنی صحت میں، اپنے آپ میں، جسم میں، اپنے آپ میں آپ بہتری محسوس کریں گے۔ پھر اس کے بعد تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ ہے، سورہ الاعلیٰ میں آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہو گیا، یعنی کس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے اپنا تزکیہ نفس مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سجدوں کے نشان، سجدوں کے جو نشان ہیں یہ آپ کو جہنم کی آگ سے نکالنے کا موجب بنیں گے۔
حوض کوثر پر بھی اللہ تعالیٰ، سوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کو چمکتے ہوئے دیکھیں گے تو اس سے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، یہ کافی لمبی حدیث ہے جس کا شروع میں نے، کیونکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں لیا، تو یہ صحیح بخاری کی 806 حدیث نمبر ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں ڈیٹیل میں۔ تو اس میں ہے کہ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو نمازی تو تھے لیکن اپنے کسی نہ کسی اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے، کسی نہ کسی اور بڑے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیں گے کہ جاؤ، جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ وہ ان کو باہر نکالیں گے اور مواحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ پیشانی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی اس کو جہنم میں ڈالے جانے کے باوجود وہ پیشانی کو جہنم جلا نہیں پائے گی، وہ اسی طرح چمک رہی ہوگی۔ چنانچہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے باہر ایک نہر ہے، نہر حیات اس کو بولا جاتا ہے، اس میں ڈبکی لگوائی جائے گی۔ جب اس سے وہ اس طرح وہ ابھر کر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑا کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے، اور پھر یہاں سے ان کو صاف ستھرا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو دیکھیں نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جہنم میں جانے کے باوجود علم لا تجلی منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجے ہی نہ اس جہنم میں، اس کے بچا کر ہی ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی گناہ کے سبب جہنم میں ڈالے بھی جاتے ہیں تو یہ سجدے، یہ ہماری نمازیں ہمیں وہاں سے نکالنے کا سبب بنیں گی انشاءاللہ۔ پھر نمازیوں کے لیے بشارت، الحج، سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 35 میں آتا ہے کہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ نمازی ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں، اور پھر اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوتے بلکہ صبر کرتے ہیں اور نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکال دو۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے یہ؟ جنت کی خوشخبری، اور اس دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، صابرین میں لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر رہتے ہوئے اگلے جہان میں ان کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے، ہم اپنے اعمال سے اس کو حاصل کر پانے کے قابل نہیں ہوتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال کر اس درجے تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کبھی کوئی آزمائش آئے تو
اس کو اپنے لیے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا کریں، صبر کیا کریں، تھوڑی خاموشی اختیار کر لی، نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور ذکر کر لیا، اور یاد رکھیے گا کہ انسان ہمیشہ بہت انسان کی جبلت میں ہے، میجورٹی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہی اس وقت ہیں جب وہ کسی نہ کسی آزمائش یا پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمارے سجدوں میں کثرت اسی وقت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کبھی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جسے انگلش میں بولتے ہیں نا، بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اس میں پریشانی میں، اس میں زحمت میں بلیسنگ، رحمت کا ہونا، زحمت میں رحمت کا ہونا، اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ چیزیں ہمارے لیے دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اگر اسے اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہر ہر حال میں ہمارے لیے اجر ہیں۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بشارت دیتے ہیں، البقرہ کی آیت نمبر 277 میں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں، روز قیامت محشر کے میدان میں انتہائی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایسا عالم ہوگا کہ اس وقت ہر انسان خوف کی کیفیت میں ہوگا، لیکن دیکھیں نماز قائم کرنے والے کو، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس سے خوف سے دوچار نہیں کریں گے، بلکہ وہ ایک تسکین کی کیفیت میں ہوگا۔ آگے حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ وہ عرش کے سائے کے تلے بھی ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ پھر نماز کے انتظار کی بھی فضیلت ہے۔ دیکھیں، ہاں، صرف نماز ادا کرنے کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کا انتظار کرنا، یہاں پر اگین کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ ہمارا ارادہ اور ہماری نیت۔ اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ابھی میں نے ظہر پڑھی ہے، انشاءاللہ میں ابھی عصر بھی پڑھوں گی، تو یہ میرا ارادہ اور میری نیت، اور ظہر سے لے کر عصر کا ٹائم ہونے کے انتظار کرنے کا یہ ٹائم، بے شک اس دوران میں اپنے دوسرے کاموں میں بھی مشغول ہوں، یا پھر میں اگر جائے نماز پر ہی بیٹھ کر اس نماز کا انتظار کر رہی ہوں اور اس دوران کچھ کوئی ذکر اذکار کر رہی ہوں، تو اس پر بھی مجھے نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی 659 ہے کہ ابو ہریرہ عنہ سے رسول اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلے پر بیٹھا رہے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ دیکھیں، فرشتے جو ہیں وہ ایک معصوم کریچر ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے کریچر، اللہ تعالیٰ کے معاون و مددگار، اور اگر وہ ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ ان کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور سنتے ہیں۔ تو اگر وہ ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں تو سوچیں کہ اس کی پھر کیا فضیلت ہوگی۔ تو تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، یعنی کہ مسجد میں رکا ہوا ہے یا جائے نماز پر رکا ہوا ہے، تو گھر جانے کے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں، یعنی کہ نماز کے علاوہ اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جو اس کو مسجد میں یا جائے نماز پر روکے ہوئے ہے، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ بغیر نماز پڑھے صرف بیٹھ کر انتظار کرنے میں ہی آپ کو نماز برابر اجر ملتا چلا جا رہا ہے۔
پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، ایسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اعمال ہیں جو ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں، تو اس میں سے ایک عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز جو ہے اس کا انتظار کریں، یا پھر زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر آئیں نماز کے لیے۔ اب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے۔ آج ہمارے لیے، ہمارے خاص طور پہ ہمارے مرد حضرات کے لیے سب سے بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی مسجد ہمارے گھر کے قریب نہیں ہے نا، اس لیے ہم نماز گھر میں ادا کرتے ہیں۔ وہ مسجد میرے کاروباری اڈے سے بہت دور ہے، اس وجہ سے میں نماز اپنی دکان ہی میں یا اپنے آفس ہی میں پڑھ لیتی ہوں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ خیر عورتوں کے لیے تو افضل تو یہی ہے کہ وہ گھر میں، لیکن عورتوں کو بھی مسجد جانے سے نہیں روکا گیا، بلکہ عیدین کی نماز اور اسی طرح نماز جمعہ کے لیے عورتوں کو بھی خصوصی طور پر یہ تلقین کی گئی ہے کہ ضرور نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ادھر اذان ہوئی، فٹافٹ نماز پڑھی اور چپ کر کے فٹافٹ بیٹھ کے کچھ اور کر لیا، سو گئے، خاص طور پہ عشاء کی نماز۔ لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کئی گنا زیادہ ثواب کا حقدار وہ شخص بن جاتا ہے جو نہ صرف یہ کہ دور سے چل کر آئے، بلکہ پھر اقامت کا بھی انتظار کرے اور باجماعت نماز ادا کرے، تو اس کی منفرد نماز سے یہ نماز کئی گنا زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 651 ہے یہ۔ پھر اسی طرح نمازیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جناب سید بن مسیب نے کہا کہ سیدنا ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اپنے لیے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص اس حال میں میرے پاس آیا کہ ان کے اوقات کی محافظت و پابندی کرتا رہا، یعنی نماز کے اوقات اور نماز کی ادائیگی کی پابندی اور حفاظت کرتا رہا، تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی محافظت نہ کرتا رہا تو ان کے لیے میرے ہاں کوئی عہد اور وعدہ نہیں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 430 ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ محض دیکھیں، دیکھنے میں بہت مطلب ہلکا، بہت ہلکا عمل ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے ہمارے 24 آور میں 5 نمازوں کے لیے؟ ہر رکعت پہ اگر ہم پورا 1 منٹ بھی دیں تو دیکھیں صبح فجر کی نماز میں ٹوٹل 4 سے 5 منٹ، 2-3 منٹ چلیں وضو پہ لگا لیں، 5 منٹ لگا لیں، تو 5 سے 10 منٹ اگر ہم لوگ ایک نماز پہ، اور اسی طرح سو آن 24 آورز میں اگر ہم دیکھیں تو 1 گھنٹہ بھی پورا ہماری نمازوں میں نہیں جاتا۔ محض اس 1 گھنٹے کی اگر ہم حفاظت اور پابندی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وعدہ دے رہے ہیں۔ پھر غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ ایسا شخص، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی، اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے رات کو قیام کرتے ہوئے 100 آیات کی تلاوت کر لی، اسے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ غافل نہیں، آج
ہماری پوری امت میں سے میجورٹی لوگ غفلت ہی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنی فرض نماز صرف پڑھ لے تو ایٹ لیسٹ وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور پھر اگر وہ رات میں قیام کر کے یعنی تہجد میں 100 آیاتی تلاوت کر لے تو اسے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ دیکھیں سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے نا۔ یہ سلسلہ احادیث صحیح، سلسلہ صحیحہ جو البانی کی ہے، وہ حدیث نمبر اس کی 804 ہے۔ پھر نماز پریشانیوں کا حل ہے۔ ویسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو عرض کیا کہ اگر ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ایک ایک کر کے نکلتی چلی جائیں گی، ہمارے دل سکون میں آ جائیں گے۔ ہمیں ہماری زندگی میں آزمائشیں ہوں گی بھی تو وہ ہمیں اس طرح سے پریشان نہیں کریں گی۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں رہے گی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی آزمائش سے آزمائے بھی جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے دل، ہمارے دماغ سکون میں ہوں گے، ہمیں یہ چیز تقویت دیتی رہے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پانچوں وقت دعا کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، وہ ہمارا حال جانتا ہے اور انشاءاللہ جلد بدیر ہمیں وہ اس سچویشن سے نکال لے گا۔ کبھی کبھی کچھ آزمائشیں لمبی ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اور ہمیں بہت بعد میں جا کے پتہ چلتی ہے۔ لیکن جب پتہ چلتی ہے نا، اس وقت ہم لوگ پھر خود ہی اپنے آپ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں نے کتنی جذباتی انداز میں اور کتنی بے صبری سے کام لیا۔ تو ہمیں بس کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کام اینڈ کمپوز رکھیں اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کریں۔ حدیث نمبر 525 ہے، اس کا اگین میں نے پہلا پارٹ نہیں لیا کیونکہ کافی لمبی حدیث تھی، اور یہ حدیث ہمارے اس سے یعنی کہ پہلا پارٹ جو ہے ہمارے اس سے اتنا ریلیونٹ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے پوچھا، یہ کچھ صحابہ کرام سے جو بیٹھے ہوئے تھے آپس میں فتنوں کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، اس حدیث کے متن میں جو باقی چیز آتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد کر رکھا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ دیکھیں سبحان اللہ، نبی صحابہ کرام کا لائف سٹائل کیا تھا، ان کو کس چیز کی فکر ستاتی تھی۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں آج پریشانی یا ہمارے آپس میں ڈسکشن کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مردوں کو دیکھو تو ہوتا ہے کس طرح کمانا ہے، کس کے ساتھ کیسے سودا کرنا ہے، کہاں سے یہ کرنا ہے، کہاں سے وہ لے کر آنا ہے، اور تو آج کیا پکانا ہے، کیا پکے گا، کیا پہننا ہے، کیا ہوگا، یہ دھونا ہے، یہ صاف کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بچے ہیں تو ان کے اپنے ہی وہ ہیں، جو ٹی وی ہے فلاں ہے ڈھمکان ہے، لیکن کہیں بھی بیٹھ کر جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوں تو ہماری آج کل کی اگر گفتگو آپ دیکھیں ہماری مجلسوں کی، کیا ہماری مجلسوں میں کہیں بھی ہمیں یہ شوق رہتا ہے کہ ہم دین یا شریعت کی باتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں، ہم ایک دوسرے سے یہ پوچھیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتے ہیں، یا فلاں اور فلاں مسئلے کے بارے میں تم کیا اور کتنا جانتی ہو، مجھے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دو۔ ہم تو بس دنیا، سیاست، فیشن اور ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکل پاتے،
اور صحابہ کرام دیکھیں، سبحان اللہ، وہ ان کی بیٹھ کر نبی پاک کے ساتھ یا آپس میں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکے ہیں، صحابہ کی آپس کی مجلس ہے، اور وہ ابھی بھی یہ شوق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور تم نے کیا پوچھا. یعنی اپنے علم میں ابھی بھی وہ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ ہمیں کچھ اور مل جائے، ہمیں کچھ اور پتہ چل جائے. تو یہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال اولاد اور پڑوسی سب فتنہ کی چیز ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے. یعنی کہ اگر یہ دیکھیں 4 قسم کے فتنوں کی بات ہوئی ہے: گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی. یہ 4 بڑے فتنے انسان کے، ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور سورہ کہف پڑھیں تو انہی 4 فتنوں کا بڑی بہت ہی ڈیٹیل میں اور بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا گیا: مال کا، اقتدار کا، اور کس چیز کا؟ دینداری کا. کیونکہ دینداری میں بھی فتنہ ہوتا ہے نا، کوئی کہ میں بہت ہی نیک ہوں اور اس چیز کو لے کر پھر بہت زیادہ، یا پھر آج کے فتنے کے دور میں رہتے ہوئے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا جس قدر جہاد ہے، ہماری نسلوں کے لیے یہ جہاد اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی بڑے فتنوں کا سامنا کرنے والی ہے ہماری اولاد. اگر آج ہم یہ علم خود نہیں لیں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم یہ علم یا پھر یہ تربیت ہم لوگ آگے سے اپنی اولاد کو دے سکیں، یا ان کو یہ بتا سکیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں. تو ان 4 فتنوں سے بچنے کے لیے 4 قسم کی چیزوں کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے بچا جا سکتا ہے. ان میں سر فہرست جو تھی وہ نماز ہی ہے، کہ نماز کے ذریعے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، روزہ رکھ کر بچاؤ، صدقہ دے کر بچاؤ، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے بچاؤ. کیونکہ دیکھیں اس وقت تک آپ ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے جب آپ یہ صرف کہیں، جو کہ آج کل ہو رہا ہے، کہ صرف میری ذات، اگر میرے گھر والے اور میرا گھر محفوظ ہے تو سب ٹھیک ہے. باہر کیا ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر. پڑوسی بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہے، لیٹ اٹ بی، ہونے دو، مجھے کیا. ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے تعلقات اس کے ساتھ خراب نہ ہو جائیں. ہم کسی کو بری بات سے ٹوکتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا موڈ نہ بگڑ جائے. حالانکہ دیکھیں یہاں پر، اور قرآن میں بھی بارہا، احادیث کے ذریعے بھی بارہا کہا گیا کہ امت وسط ہونے کے ناطے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا فریضہ اول ہے. نماز، روزہ اور صدقہ انفرادی چیز ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اجتماعی فریضہ ہے. تو یہاں پر انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کے فرائض کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اولاد کو اور اپنی پڑوسیوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ہمیں بچانا ہے. پھر فجر اور عصر کی فضیلت بیان کی گئی. حدیث نمبر 525 کا ہی ایک پارٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا، تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی. پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے تک، یعنی کہ عصر اور فجر کی نمازیں چھوٹنے نہ پائیں، ان کا خاص کر اگر دھیان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ بغیر کسی حجاب کے انشاءاللہ روز قیامت دیکھ سکیں گے۔ پھر نماز عصر کی فضیلت یہ کہ حضرت عبیدہ سے روایت ہے کہ ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ اصحاب یا احزاب خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو یہ بد دعا دی۔ دیکھیں، رحمت للعالمین تھے، کبھی کسی کو اپنی ذات کی خاطر بد دعا نہیں دیتے تھے، کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، نرمی اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں لوگوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں، بد دعا دی انہیں، اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، اور وجہ کیا بتائی کہ انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، یعنی ایک نماز کے قضا ہونے کا آپ کو اس قدر رنج تھا، اس قدر آپ کو اس بات کی تکلیف تھی کہ آپ اپنی زبان مبارک کو بد دعا دینے سے نہیں روک سکے۔ تو سوچیں کہ آج ہم جب اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں، اپنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اپنی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو سوچیں کیا یہ انڈائریکٹلی ہم اس بد دعا کے حقدار نہیں بناتے اپنے آپ کو؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو بد دعا دے سکتے ہیں جن کے پاس کہ نماز کی اہمیت، فضیلت اور یہ وہ کسی چیز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو پھر ہم لوگ جنہیں پتہ ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، جن کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اگر ہم اس کے باوجود اگر اپنی نمازیں چھوڑتے ہیں، قضا کرتے ہیں، تو پھر ہمارے بارے میں آج اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتا دی جائے کہ آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھتی، آپ کی امت نمازیں قضا کرتی ہے، تو ان کا ریئیکشن ہمارے بارے میں کیا ہوگا؟ تو ہمیں یہ فرض اس لیے بھی ادا کرنا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اپنی اس محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں ہمیں انہیں ناراض نہیں کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ان کو شرمندہ نہیں کرنا کہ ان کی امت نے فرائض ادا نہیں کیے، کیونکہ دیکھیں ہر نبی اپنی امت پر قیامت کے دن فخر کرے گا، لیکن وہ کون سی امت جس پر فخر کرے گا؟ ایسی امت جو اپنے فرائض پورے نہیں کرتی۔ بہت زیادہ ہم سب نے مل کر اس بات کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی نمازوں کے بارے میں بلکہ اپنے بچوں کی نمازوں کے بارے میں، اپنے 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 شوہروں کی نمازوں کے بارے میں، اپنے والد کی نمازوں کے بارے میں۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے ایسا 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 ہوتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بچوں کو صحیح راستہ یا نماز کی توفیق پہلے دے دیتے ہیں، اور اولاد اور والدین جو ہیں وہ ابھی نماز یا اللہ اس طرح دین کی طرف نہیں آئے ہوتے، تو وہاں پر بھی اولاد جو ہے اس پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک مہذب انداز میں اپنے والدین کو اس کی طرف لے کر آئے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ حدیثیں یا پھر ہم لوگ ان کو آیات اور اس طرح کر کے بتائیں گے، ڈرائیں گے یا کچھ ہے، اس طرح نہیں، بلکہ پریکٹیکلی کر کے خود بھی پڑھے، ٹائم ہو تو چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں، آؤ چلو مل کے وضو کریں اور نماز پڑھتے ہیں، آؤ گھر کے فلاں جگہ کو مصلی بنا دیتے ہیں، وہاں پر ہم مل کر باجماعت نماز ادا کیا کریں گے۔
بیٹا ہے تو اس کو کہ چلو بیٹے آپ جماعت کراؤ، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گی۔ والد ہیں تو والد کو کہیے ابو آپ نماز آپ جماعت کرائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے اور طریقے ہیں، چلے آج آؤٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، فلاں وقت کی نماز ہم فلاں مسجد میں ہی ادا کر لیں گے۔ اور بہت سی طریقے، چلیں باہر کھانے کے لیے چلتے ہیں اور کھانے سے پہلے ہم لوگ یہ والی نماز ادا کر لیں گے مل کر، اور اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اب ہے کہ باجماعت نماز کی فضیلت۔ دیکھیں یہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر تو اس کا یہ اپلائی نہیں ہوتا بحیثیت عورتیں، لیکن انڈائریکٹلی یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فرض عائد ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ فضیلت پتہ ہوگی تو ان کے ذریعے جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے گھر کے مردوں کو نماز باجماعت کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ نماز باجماعت مردوں کے لیے گھر پر نماز پڑھنا ان کی نماز نہ ہونے کے مترادف ہے۔ بہت بہت زیادہ عذر کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ گھر پر رہ کر اکیلے نماز ادا کریں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے ہاں باجماعت نماز کا مردوں کی کوئی آہستہ آہستہ کانسیپٹ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے مرد گھروں میں ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب ہمیں خود ہی نہیں پتا اس فضیلت کا تو ہم کیسے اپنے مردوں کو بھی بتا سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کیسے بتائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں خاوند کسی اور کا بیٹا تھا ہمارے تک آیا تو ہمیں ابھی ہم شاید اس طرح اتھارٹی نہیں رکھتے، ان کو ہم اس طرح سے باجماعت نماز کے لیے کنونس یا ان کو ہم لوگ اس چیز کے لیے اس طرح سے ریڈی نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم اپنی اولاد میں سے اب اپنے بیٹوں کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے بیٹے ہماری کسٹڈی میں ہیں، ہماری تربیت کے انڈر ہیں، ہماری رعایا ہے، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں، ہم ان کو انسسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کریں۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان احادیث کو بہت شوق سے اور دھیان سے سنیے گا، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کو ان کی اس ثواب کو محفوظ کر سکیں، ان کے ان درجات کو محفوظ کر سکیں، ان کے دین اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن سکیں۔ اور دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرنے والے کہ نیکی کی جو کوئی بھی رہنمائی کرتا ہے نا، تو اس کی رہنمائی پر نیکی کرنے والے کو جتنا نیکی کا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو بھی ملتا ہے جس نے اس کی رہنمائی کی ہو۔ اور سو ایز بدی کا بھی ہے کہ بدی کے لیے بھی جو کسی کی رہنمائی کرے گا یا کسی کو اس کا حکم دے گا تو اس کے مثل ہی اس کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو پھر جب آپ کے کہنے پر اگر آپ کے ہسبینڈ، آپ کے والد، آپ کے بھائی یا آپ کے بیٹے نماز باجماعت کے عادی ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ گھر بیٹھے آپ باجماعت نماز کا ثواب پاتی چلی جائیں گی، جو کہ آپ کی منفرد نماز جو ایک نماز ہے وہ باجماعت نماز جو 25 یا 27 درجے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز باجماعت جو ہے اس کی فضیلت کا تو یہ حال ہے کہ اس کے ثواب کا آغاز نماز کے شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مبارک سلسلہ جو ہے وہ نماز کا مبارک سلسلہ شروع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نماز مسجد میں ادا کرنے کے شوق پر اجر ملتا ہے،
کہ یعنی اگر یہ شوق لگ جائے کہ میں نے مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھنی ہے تو اس شوق پر بھی اجر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے کہ مسجد کی طرف ایک ایک قدم اٹھائے جانے پر بھی اجر ہے۔ پھر آتا ہے پھر آتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے پر بھی اجر ہے۔ کو پتہ ہے نا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہاں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اجر لکھنے کے لیے، اور ایک خاص قسم کا رجسٹر ہے جو صرف ان نمازیوں کا اندراج کرتا ہے جو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے اس سے پہلے آتے ہیں، امام کے آنے سے پہلے، یعنی کہ اقامت ہونے سے پہلے آتے ہیں۔ یا پھر ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے جو آتے ہیں ان کے لیے وہ آتے ہیں اور ان کو لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ جب وہاں پر مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے پر بھی اجر ہے۔ پھر اس کے بعد پہلی صف یا پھر ان صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے پر بھی ثواب ہے۔ تکبیر تحریمہ پانا، یعنی کہ جب اللہ اکبر ہوتا ہے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے ساتھ جب آپ شامل ہو جاتے ہیں تو اس پر بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، ابھی آپ تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے، کہ جس نے 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت پڑھ لی اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر امام کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنا اور آمین کہنے کا بھی، اور سلام پھیرنے تک امام کی اقتداء میں رہنے پر بھی اجر ہے۔ اور پھر نمازی کے گھر پہنچنے تک اجر ہی اجر ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کیا کوئی عبادت ایسی ہے جس کے ارادے سے لے کر اس کو ختم کرنے تک، اور اس کے ختم کرنے سے لے کر اس کے گھر پہنچنے تک آپ کا یہ سارا ٹائم عبادت اور اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہو؟ ٹھیک، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز باجماعت کی منفرد نماز پر فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 645 ہے۔ 27 ٹائمز کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنا 1,000 کا نوٹ مجھے دے کر تم مجھ سے 27,000 روپے لے لو، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ ایک دم سے آپ کی باتیں کھل جائیں گی اور خوشی سے وہ واؤ، 1,000 کے بدلے 27,000! کرنا وہی کچھ ہے، وہی نماز ہے، وہی خشوع، وہی سارے اراکین، سب کچھ وہی ہے، لیکن چل کر جانا، جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا اور امام کے پیچھے پڑھنا، آپ کو ایک کے بدلے 27 درجے زیادہ ملے گا۔ پھر اسی طرح حدیث نمبر 647 میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوا مسجد کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا 1 درجہ بڑھتا ہے، ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، 2 وے پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو یا کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس پر ہمیں کوئی ایک چیز مل رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے اس وقت رحمتوں کا نزول اس قدر ہو رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور بائیں طرف کے کندھے سے آپ کے برائیاں مٹائی بھی جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلے پر بیٹھا رہے۔
اور وہ پھر آگے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے ہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ تو پھر کیوں نہ ہم یہ چاہیں کہ نمازیں جہاں پر ہمیں ایک نماز کا ثواب ملنا ہے وہاں پر 27 گنا زیادہ ثواب ملے۔ اور یہ چیز ہم لوگ بالکل اسی طرح اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بیٹے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ کی پاکٹ منی اگر میں آپ کو اتنی دیتی ہوں تو میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ اس کے بدلے یہ کر لو تو میں آپ کی پاکٹ منی 27 ٹائمز زیادہ کر دوں گی، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو دیکھیے گا انشاءاللہ بچے کے اندر رغبت بھی پیدا ہوگی۔ پھر مسجد کے ساتھ معلق دل والے کے لیے عرش عظیم کا سایہ، یعنی ایسے لوگ جو مسجدوں میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، ایسے مرد حضرات ہوں یا پھر اگر عورت بھی نماز جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے روز قیامت جب کہیں کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلا وہ شخص جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، یعنی کہ جوانی ہی سے عبادت میں مشغول ہو گیا، بھری جوانی میں ہی اس کو عبادت کرنے کا شوق لگ گیا۔ تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، یہی شوق لگا رہتا ہے کہ کب اذان نماز کا ٹائم ہو اور میں جا کر نماز پڑھوں۔ چوتھے دو ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طریقے پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا میری آنکھوں سے اللہ کو یاد کر کر کبھی اکیلے میں آنسو نکلے ہیں؟ کیا میں کبھی روئی ہوں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے؟ کیا اس خوف سے کبھی میں رو پڑی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے روز قیامت میں کس طرح کھڑی ہوں گی؟ یقین جانیے کہ پوری زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی آپ اس کیفیت سے دوچار ہو گئے تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے رستے پہ ڈال دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 ہے یہ۔ پھر اس کے بعد مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کا تحریر کیا جانا، نہ صرف یہ کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے بلکہ مسجد میں جب چل کر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو تبھی سے آپ کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں فرشتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے ارد گرد کی جگہیں خالی ہوئیں تو ان کے قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم یہی چاہتے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے قدم بھی لکھے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کتنے قدم چل کر یہ آیا، اور ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 665 ہے یہ۔ اسی طرح مسجد کی طرف اٹھنے اور لوٹنے والے، پھر یعنی نہ صرف کہ جانے والے بلکہ جب آپ واپس آتے ہیں تو اس وقت بھی، یہ صحیح مسلم کی 663 ہے کچھ کا، اس کا تقریباً وہی لبے لبا بنتا ہے کہ جانا اور آنا دونوں راستے میں۔ یہ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی تھا، میرے علم میں کوئی اور آدمی اس کی نسبت مسجد سے زیادہ فاصلے پر نہیں رہتا تھا، یعنی کہ وہ بہت سب سے زیادہ دور رہتا تھا، مگر اس کی کوئی نماز نہیں چوکتی تھی، دور رہتا تھا، اس کے باوجود شوق کا یہ عالم تھا کہ ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ اس سے کہا گیا، یا میں نے اس سے کہا اگر آپ گدھا خرید لیں تو رات کی تاریکی اور دوپہر کی گرمی میں آپ اس پر سوار ہو جایا کریں۔ تو اس نے جواب دیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو، میں چاہتا ہوں میرا مسجد تک چل کر جانا، اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹوں تو میرا لٹنا میرے لیے لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 663 ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح مہربان ہے ہم پر، اور ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اتنی چھوٹی 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 چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے۔ پھر فرض نماز کے لیے نکلنے پر حج اور عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ دیکھا ہم میں سے کوئی بھی اتنا امیر نہیں ہے، یا ہر کوئی اپنی مصروفیت یا بہت ساری ذمہ داریوں کے پیش نظر اور فاصلے زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ہم میں سے ہر سال یا ہر وقت حج اور عمرہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا عمل لکھ دیا کہ جس کے ذریعے ہم حج اور عمرے کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے فرض نماز کے روانہ ہوتا ہے اسے احرام باندھنے والے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو شخص چاش کی نماز کے لیے روانہ ہوتا ہے اسے عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی لغو کام نہ ہو، یعنی کہ کوئی برا کام نہ کیا ہو تو علیین میں لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح و شام ان مساجد کی طرف جانا جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 223054 ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کہ نماز ایک نماز پڑھی اور پھر دوسری نماز، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی ہم نے ایسا بیہودہ کام نہیں کیا، کوئی ایسی لغو بات نہیں کی، تو دیکھیں ہمارے یہ تمام اعمال علیین میں لکھے جائیں گے، اور علیین آپ کو پتہ ہے نا نیک روحوں کا مسکن ہے، وہاں جہاں پر مومن روحیں ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے نامہ اعمال رکھے ہوئے ہیں، یہ وہاں پر لکھے جائیں گے۔ پھر مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ دیکھا ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم لوگ ان کی کس قدر تکریم کرتے ہیں نا، یہ ڈش بنا، وہ ڈش بنا، ایسے کر ویسے کر، اور اور اگر مہمانی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو سوچیں کہ ہم گئے نماز کے لیے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک دسترخوان سجا تھا،
ہم نے نماز ادا کی تو گویا کہ ہم نے اس دسترخوان سے وہ کچھ تناول فرما لیا کہ جس کا ہم تصور اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ اور جب ہم اگلے جہان میں جا کر ان چیزوں کو اپنے نامہ اعمال میں حاضر پائیں گے تو ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنا زیادہ تر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، مسجد میں، نماز میں اور ذکر اذکار میں گزارا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت سوری قبر میں ایک مردہ سب سے زیادہ حسرت کس بات پر کرے گا کہ کاش وہ کچھ سجدے اور کر لیتا، کاش اسے کوئی مہلت ملتی اور وہ سجدہ کر لیتا۔ روز قیامت بھی محشر کے دن وہ لوگ جنہوں نے یہاں نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، ادھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ بطور سزا اس چیز سے روک دیں گے کہ جب تمام مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ زیر ریز ہوا ہوتے، کاش ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور میزبان پر یہ بات حق ہے کہ مہمان کی تکریم کرے۔ ہم لوگوں میں اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں فلاں میری عزت کرے، فلاں میری عزت کرے، فلاں کہ ہاں میں محترم ہو جاؤں، فلاں رشتہ میرے لیے محترم، فلاں بڑا، فلاں بڑا۔ لیکن دیکھیں کہ محض ایک نماز کا ادا کرنے کے لیے جانا ہمیں ہمارے رب کا مہمان بنا دیتا ہے، اور ہمارا رب ہماری تکریم کرتا ہے۔ وہ رب جس کی ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تکریم کرتے ہیں۔ اس سے بڑا درجہ فضیلت اور ہمارے لیے خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 462 ہے۔ پھر اسی طرح مکمل نور کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل چل کر آتے ہیں، یعنی کہ فجر کے وقت، عشاء کے وقت، مغرب کے وقت جو لوگ چل چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، روز قیامت جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جب لوگ نور کے لیے ترسیں گے، یا پھر پل صراط پر جب لوگوں کو نور کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ نمازیں مکمل نور بن کر ان کے لیے ان کو راستہ دکھائیں گی، ان کو رہنمائی کریں گی۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 561 ہے۔ اسی طرح جنت میں ابھی کچھ تھوڑا سا اور رہتا ہے، آئی تھنک کتنا اور رہ گیا ہمارا، ابھی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے نیکسٹ ویک ہم لوگ کنٹینیو کریں گے، اور پھر نیکسٹ ویک ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ نماز کے فائدے کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ نماز کے نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کے فائدے اور نقصانات دیکھیں گے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اگر ایک بندہ بے نمازی ہو جاتا ہے یا نماز میں کوتاہی کرتا ہے، تو وہ کون کون سا خسارہ اٹھا سکتا ہے، یہ اور ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس فضیلت کو بھی ہم باجماعت کی فضیلت کو بھی نیکسٹ ویک ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ تو پلیز جو اتنا سب کچھ جو ہم نے جان لیا،
تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس بات کا اس بات کے لیے ابھاریں، ان کو اس بات کے لیے آپ ضرور ان کو کہیں کہ وہ نماز جا کر باجماعت ادا کریں، یا پھر اگر بچے ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ اکیلے مسجد جا سکیں تو پھر آپ گھر میں ان کی باجماعت نماز کی پریکٹس سٹارٹ کروائیں۔ اگر ایک بچہ جیسے آپ کا 12-14 سال کا بچہ ہے اور اس کو نماز آتی ہے تو آپ ان کو شوق دلانے کی خاطر آپ ان کے ساتھ مل کر انہیں کہیے کہ آؤ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ان کو امامت کرانے کا کہیے، خود پیچھے نماز پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو یہاں بھی اور انشاءاللہ آگے اگلی دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ نیکی، یہ جو آپ ان کے اندر انفیوز کریں گی آج تقوی، یہ آپ کے بڑھاپے میں بھی یہ آپ کو اس کے اثرات اور ثمرات نظر آئیں گے، جب یہ اولاد ان فتنوں سے محفوظ رہتے ہوئے ایک فرما بردار اور نیک اور صالح اولاد کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اور پھر آخرت میں بھی یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوگی کہ جب آپ کے سامنے آپ کے اگر ہم میں سے کوئی، ہمارے اہل خانہ میں سے اگر کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں ہے، اور جنت والے آپ کو پتہ ہے وہاں پر بات کریں گے آپس میں کہ ہم فلاں کو یہاں حاضر نہیں پاتے، فلاں اور فلاں کو ہم یہاں نہیں دیکھتے، تو وہ کہیں گے کہ وہ شاید پھر یہاں نہیں تو پھر وہ اہل نار میں سے ہوگا۔ تو اس وقت دل کی کیفیت پھر کیا ہوگی؟ یا ابھی ہم سوچیں تو پھر کیا ہم خود اپنے ہاتھ سے یہاں پر آگ جلا کر یا آگ میں اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہاں پر ہمارے جذبات اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم ان کو ذرا سی بھی آگ کی تپش، ایون دھوپ میں ہم ان کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تپتی دوپہر میں، تو پھر ہم لوگ یہ کیسے برداشت کریں کہ روز قیامت نمازیں یا فرائض کی ادائیگی کی عدم ادائیگی کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، جہاں جہاں ہمیں اس فریضے کی ادائیگی میں اصلاح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے ہماری کامل رہنمائی فرمائے، ہمارے ہمارے فہم کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دے، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، ہماری یادداشت اور ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ وہ تقویت عطا فرمائے کہ ہم ڈفرینٹ قسم کی تسبیحات اور ڈفرینٹ قسم کی دعائیں یاد کر سکیں، تاکہ نمازوں کو ہم اپنی پوری خشوع والی اور نمازوں کو ہم مکمل حضوری کے ساتھ ادا فرما کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس علم کو قبول فرما لے، اس کوشش کو قبول فرما لے، اور اس علم کو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کو واجب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔